یہ آیت دل میں صرف سکون کی آمد کی نہیں بلکہ خوف کے دل سے نکل جانے کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ جہاں ذکر نہیں وہاں خلا ہے، اور خلا ہمیشہ خوف کو دعوت دیتا ہے۔ جب یہ حصہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو جسم کو فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگو کا حکم دیتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امیگڈالا حقیقت اور تصور میں فرق نہیں کر پاتا۔ جو چیز آپ بار بار سوچتے ہیں وہ اس کے لیے سچ بن جاتی ہے۔ جب یقین ایک مرکز پر ہو تو خوف بکھر جاتا ہے، اور جب یقین بکھر جائے تو خوف مرکز بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس نے اللہ کو پہچان لیا اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ یہ جملہ فلسفہ نہیں، یہ نفسیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ خوف دل میں کہاں سے آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک ہی اندھیرا کسی کے لیے سکون بن جاتا ہے اور کسی کے لیے دہشت؟ کیا خوف واقعی باہر سے آتا ہے یا وہ پہلے ہی ہمارے اندر کہیں سو رہا ہوتا ہے؟ اور اگر خوف دل میں پیدا ہوتا ہے تو کیا دل ہی اسے ختم بھی کر سکتا ہے؟ معزز ناظرین، یہ سوال عام نہیں، یہ وہ سوال ہے جو انسان کو اس کے اپنے اندر اتار دیتا ہے۔ خوف کوئی درندہ نہیں جو باہر جنگل میں گھوم رہا ہو۔ خوف ایک کیفیت ہے جو دل کے دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ دل جو اگر اللہ کے ذکر سے بھرا ہو تو خوف وہاں ٹھہر نہیں پاتا، اور اگر دل خالی ہو تو وہم، اندیشہ اور وسوسہ وہاں گھر بنا لیتا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت دل میں صرف سکون کی آمد کی نہیں بلکہ خوف کے دل سے نکل جانے کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ جہاں ذکر نہیں وہاں خلا ہے، اور خلا ہمیشہ خوف کو دعوت دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، سائنس بھی یہی کہتی ہے، مگر اپنی زبان میں، کہ انسانی دماغ میں ایک حصہ امیگڈالا ہوتا ہے جسے خوف اور ڈر کا الارم سسٹم کہا جاتا ہے۔ جب یہ حصہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو جسم کو فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگو کا حکم دیتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امیگڈالا حقیقت اور تصور میں فرق نہیں کر پاتا۔ جو چیز آپ بار بار سوچتے ہیں وہ اس کے لیے سچ بن جاتی ہے۔ یعنی اگر دل میں وسوسہ بٹھا دیا جائے تو دماغ اسے خطرہ مان لیتا ہے، چاہے حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو۔ معزز ناظرین، یہاں سے روحانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ شیطان خوف
پیدا نہیں کرتا، وہ صرف خیال ڈالتا ہے۔ خوف تب بنتا ہے جب دل اس خیال کو ٹھہرنے کی اجازت دے دے۔ یہی وجہ ہے کہ دو لوگ ایک ہی حالات میں ہوتے ہیں، ایک ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا مضبوط رہتا ہے۔ فرق حالات کا نہیں، دل کے اندر کے یقین کا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، خوف دراصل ایمان کی کمی نہیں بلکہ یقین کے منتشر ہونے کا نام ہے۔ جب یقین ایک مرکز پر ہو تو خوف بکھر جاتا ہے، اور جب یقین بکھر جائے تو خوف مرکز بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس نے اللہ کو پہچان لیا اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ یہ جملہ فلسفہ نہیں، یہ نفسیات ہے، کیونکہ دل صرف ایک چیز سے ڈر سکتا ہے، یا اللہ سے یا غیر اللہ سے۔ جب اللہ کا خوف دل میں صحیح جگہ پر آ جائے تو باقی خوف خود بخود نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں اللہ خوف کو ختم نہیں کر رہا بلکہ درست سمت دے رہا ہے۔ معزز ناظرین، روحانی طور پر خوف وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان خود کو اکیلا سمجھنے لگتا ہے۔ جب انسان یہ مان لے کہ میں خود ہی سب کچھ ہوں تو خوف لازمی آتا ہے، اور جب یہ یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو خوف ٹوٹنے لگتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 62 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے سامنے کہا تھا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ جملہ سمندر کو ہٹا تو نہیں سکتا، مگر یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، اور مضبوط دل ہی راستے پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوف کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ آتا ہے۔ ایک خیال، پھر اندیشہ، پھر وہم، پھر یقین، اور آخر میں قید۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اے اللہ، میں فکر اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے اور ایمان ہمیشہ حال کا، اور جو حال میں اللہ کے ساتھ جیتا ہے وہ مستقبل کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، کیا خوف ختم ہو سکتا ہے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ خوف جتنا دبایا جائے اتنا بڑھتا ہے، مگر جتنا سمجھا جائے اتنا گھلنے اور ختم ہونے لگتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان چیزوں سے حفاظت کیوں مانگنے لگتا ہے تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔